أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ شہر سرگودھا میں دس دنوں کے لیے ختم نبوت کے پروگرام ترتیب دیے۔ ان میں تقریباً 35 کے قریب مختلف مساجد میں ختم نبوت کے عنوان پر درس ہوں گے۔ ان میں 8 درس مرکزی حیثیت کے حامل ہیں، اور ان دروس کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے۔ آج اس عشرے کا پہلا درس ہے جو اشاعت التوحید و سنہ سرگودھا کے مرکز سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں ان 8 درسوں میں ختم نبوت کے مختلف پہلو
ان پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ آج کی جو میری گفتگو ہے وہ اس نقطے پر ہوگی کہ میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح، روشن اور بدیع ہے کہ اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دن کے 12 بجے ہوں، سورج نصف النہار پہ ہو اور اس نے زمین کے ایک ایک ذرے کو روشن کر دیا ہو، اور کوئی بندہ یہ کہے کہ ثابت کرو اس وقت سورج چڑھا ہوا ہے، اس کے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا گواہ ہے، سورج نصف النہار پہ ہو، دن کے 12 بجے ہوں، اس پر شاید ہمیں اتنا یقین نہ آئے جتنا آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا یقین ہے۔ یہ اتنا روشن مسئلہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ہمارے ملک میں مرزائیت کو فروغ دینے کے لیے بڑے ہیلے اور بڑی حجتیں لوگوں کے سامنے رکھیں، انہیں ورگلایا، شبہات میں ڈالا کہ ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے، آپ کے بعد حقیقی نبی کوئی نہیں آئے گا، مجازی آئیں گے، ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک بروزی ہوتی ہے، اصلی نبی کوئی نہیں آئے گا، بروزی نبی آئیں گے، ایک نبوت تشریعی ہوتی ہے جو شریعت لے کر آئے نبی، اور ایک نبوت غیر تشریعی ہوتی ہے جو کسی پہلے نبی کی شریعت پہ چلے۔ تو صاحب شریعت رسول تو نہیں آئے گا، پہلے گزرے ہوئے نبی کا کوئی متبع، اسی کی شریعت پہ چلنے والا، یہ آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق؟ یہ ہیلے کیے گئے، حجتیں کی گئیں، بہانے بنائے گئے، پروپیگنڈا کیا گیا مرزائیت کو فروغ دینے کے لیے۔ میں آج کی محفل میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا، توجہ ہے نا آپ کی؟ اللہ کرے میں سمجھا لوں اور آپ اسے پلے باندھ لیں۔ آج کی محفل میں میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ دلائل شرع کے 4 ہیں۔ شرع کے دلائل کتنے ہیں؟ 4۔
کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو کوئی عقیدہ ہے، مثلاً اللہ کی الوہیت کا عقیدہ ہے، قیامت کا عقیدہ ہے، کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے شریعت کے دلائل 4 ہیں۔ یہ جو ہماری اصول فقہ کی کتابیں ہیں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اصول شاشی ہے، حسامی ہے، یہ دیوبندی مکاتب فکر کے مدارس، بریلوی مکاتب فکر کے مدارس، سب میں یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ان کی ابتدا ہی یہیں سے ہو رہی ہے کہ دلائل شرع کے کتنے ہیں؟ 4۔ کسی چیز کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلی دلیل ہے اللہ کا قرآن۔ سب سے پہلی دلیل اللہ کے قرآن سے لی جائے گی۔ اگر کوئی مسئلہ قرآن سے ثابت ہو جائے تو پھر ہمیں حدیثوں کی طرف جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جب قرآن میں آ گیا، اللہ نے بیان کر دیا، تو پھر ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن نے واضح الفاظ میں اسے بیان نہیں کیا، تو پھر شریعت کی دوسری دلیل ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ نبی پاک کا ارشاد کیا ہے، اس معاملے میں نبی پاک کا فرمان کیا ہے۔ مستند حدیث جو تواتر کی حد تک پہنچے، جسے ہم حدیث متواتر کہتے ہیں یا حدیث مشہورہ کہتے ہیں، جسے اتنے لوگ نقل کریں کہ جن پر جھوٹ کا گمان ایک صحابی نقل کرے، اس کا ایک شاگرد نقل کرے، وہ بھی حجت نہیں بنے گی۔ حجت وہ بنے گی جو حدیث مشہورہ ہو، تواتر کی حد تک پہنچے، اتنے لوگ اسے بیان کریں، اس پر یقین کرنا لازمی ہو جاتا ہے، لازمی ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے دلی نہیں دیکھی، آپ نے بھی دہلی نہیں دیکھی، لیکن کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ دہلی ایک شہر ہے، خوبصورت شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے؟ کس بنیاد پہ آپ نے یقین کر لیا جی؟ تواتر۔ اتنے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں سرگودا شہر کے ہونے کا یقین ہے، لاہور کے ہونے کا یقین ہے، اسی طرح ہمیں دلی کا بھی کیا ہے؟ میں نے نوشروان کو نہیں دیکھا، میں اس کے عدل کا قائل ہوں۔ ہم نے حاتم طائی کو نہیں دیکھا، ہم اس کی سخاوت کے قائل ہیں۔ کس بنا پہ قائل ہیں؟ تواتر۔ اتنی خبریں ہیں، اس طرح یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اس کو ماننا پڑتا ہے کہ نوشروان بڑا عادل تھا اور حاتم طائی بڑا سخی تھا۔ یہ ہوتا ہے تواتر۔ تو حدیث مشہورہ و متواتر ہو، یہ دوسرا شرع کی دوسری دلیل ہے، دیکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہو، کوئی مسئلہ حدیث میں بھی واضح نہ ہو، تو پھر ہے اجماع امت کے علماء کا کیا ہو جائے؟ اجماع ہو جائے، تو یہ بھی دلیل بنے گا، امت کے علماء کا اجماع۔ اور اس میں سب سے اعلیٰ اور افضل اجماع ہے صحابہ کا، کہ صحابہ کسی مسئلے پر کیا ہو جائیں؟ اکٹھے ہو جائیں، اجماع ہو جائے، سب متفق ہو جائیں اس مسئلے پر۔ اسے بھی ایک مومن کے لیے ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی مسئلہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، صحابہ کا اجماع بھی ہمارے سامنے نہیں، تو چوتھی دلیل ہے مجتہد کا قیاس۔ مجتہد کیا کرے گا؟ قیاس کرے گا، یعنی اس نئے مسئلے کو کسی ایسے مسئلے پر قیاس کرے گا جو قرآن و حدیث سے کیا ہے؟ یہ مجتہد کر سکتا ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔
یہ کوئی عالم نہیں کر سکتا، یہ مجتہد کا کام ہے کہ وہ قیاس کرے۔ ختم نبوت کے لیے بھی میں آج کی محفل میں ان چاروں دلیلوں میں سے ایک ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بالکل مسئلہ روشن ہو جائے، واضح ہو جائے۔ سب سے اگرچہ قرآن میں آ جائے اس کے بعد حدیث کی اجماع کی ضرورت نہیں ہے، قیاس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے ثابت کر دیا ہے۔ لیکن میں اتمام حجت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں بھی پڑھ دیتا ہوں، آقا کے فرامین بھی پڑھ دیتا ہوں، صحابہ کا اجماع بھی ثابت کر دیتا ہوں اس ختم نبوت کے مسئلے پر۔ 100 آیتیں ہیں ختم نبوت پہ دلیل، کتنی؟ 100۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کراچی والے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ختم نبوت پر۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ختم نبوت کے اس بات کے لیے 100 آیتیں پیش کی ہیں۔ سبحان اللہ تو کہو یار، کتنی آیتیں؟ کتنا بدیہی مسئلہ ہے، کتنا واضح مسئلہ ہے، کتنا روشن مسئلہ ہے۔ ایک آیت ہی کافی تھی، ایک آیت ہی کافی تھی، اور یہاں 100 آیتیں ہیں جن میں ایک آیت آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو تقریباً یاد ہو گئی ہوگی، اخباروں میں اسٹکروں پر آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سارے کہو ولکن رسول اللہ۔ تہاڈی زبان وچ تو خاتم النبیین نکل جاندہ نا کہ تم بھی ادا نہیں کر سکتے ہو، کئی بیچارے تو خاتم النبیین کا لفظ ہی ادا نہیں کر سکتے۔ ولیکن رسول اللہ۔ اب میں اس کی بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں کسی درس میں اس پر پوری گفتگو کروں گا، اس آیت کے شان نزول پر بھی میں گفتگو کروں گا، لیکن کسی اور درس میں گفتگو کروں گا۔ میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ زید میرے نبی کا بیٹا ہے، اور زید کی طلاق یافتہ بیوی زینب سے میرے نبی نے نکاح کر لیا تو بہو سے نکاح کر لیا۔ تم نے طوفان بدتمیزی اٹھا دیا ہے۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے۔ میں اس کی 2 تفسیریں کروں گا، ایک عام مفسرین کی تفسیر کروں گا اور ایک مولانا حسین علی کی تفسیر کروں گا۔ یہ عام مفسرین کی تفسیر کر رہا ہوں۔ جب یہ کہا گیا تو مشرکین خوش ہو گئے، مشرکین خوش ہو گئے، اس دا پتر کوئی نہیں، خود رب نے کہہ دیا ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں، یہ کسی کا باپ نہیں، نام تو زندہ رہتا ہے اولاد سے، نام تو زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، بیٹا اس کا کوئی نہیں، بس اس کی زندگی تک بات ہے، یہ دنیا سے چلا گیا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مشرکین کے ذہن میں یہ آیا، اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرا نبی اللہ کا رسول ہے، اور جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، یہ ساری امت اس کی روحانی اولاد ہے، یہ ساری امت اس کی روحانی اولاد ہے، ان کا نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر مشرکین کے ذہن میں آیا رسول تو پہلے بھی ہوئے، پھر وہ چلے گئے، جب وہ چلے گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک اسی کی نبوت کا سکہ چلنا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، میں دوسری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اس پر ایک مستقل درس دینا چاہتا ہوں، اس آیت کی پوری وضاحت کروں گا اس میں انشاءاللہ۔ تو یہ پہلی آیت ہے جو میرے آقا کی ختم نبوت کی کیا ہے؟ دلیل ہے، جس میں کہا گیا ولیکن رسول اللہ
خاتم النبی، سارے نبیوں کے خاتمے. میں یہ جو درس دوں گا پچھلے سال بھی میں نے دیے، تو میں کچھ اشکالات کو بھی رد کرتا چلا جاؤں گا. انشاءاللہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا. بس زبانی کرنا، ٹھٹھا کرنا، مخول کرنا، مذاق بنانا، گالیاں دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کرے ہمارا درس کوئی مرزائی سنے، اللہ اسے ہدایت دے دے، وہ بچ جائے جہنم سے، اللہ اسے ہدایت دے دے. سمجھ، ہمیں تو اللہ نے نہیں نا بتایا ختم اللہ علی قلوبہم، کوئی مجھے اللہ نے بتایا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، اب انہوں نے راہ راست پہ نہیں آنا. نہیں، داعی کو اس نیت سے خطاب کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں خیر خائی کا کیا ہو جذب. یہ شروع چی بندہ آکے بے وہ گھسیٹی دا پتر سی، انہوں نے سننی کیا بات آپ کی، بے گھسیٹی دا پتر. اگر وہ گھسیٹی کا پتر بیٹا نہ ہوتا، کسی بڑی خاتون، معزز خاتون کا بیٹا ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم مان لیتے. یہ کون سی دلیل ہوئی بھائی؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں، یہ تو جاہلوں والی باتیں، یہ تو مسخروں والی باتیں. میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا جو انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گی. مرزائیوں کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ آمنہ کے لال نے نبوت کو ختم کر دیا، وہ خاتم النبیین ہیں. ہاں جی ہاں، ہمارا یہی دعویٰ ہے، ہمارے علماء یہی کہتے ہیں ختم نبوت. تو مرزائی کہتے ہیں نبوت تو رحمت ہے، قرآن نے اسے رحمت کہا ہے، نبوت تو رب کی رحمت ہے. تو آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دیا. اس نے یہ بات کرنی ہے، آپ نے چکرا جانا ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، نبوت تو رحمت ہے اور ہمارے نبی نے نبوت کو ختم کیا، تو کیا رحمت کو ختم کر دیا؟ یاد رکھیے، ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت کا یہ معنی ہے کہ میرے نبی نے نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا، انتہا تک پہنچا دیا، کمال تک پہنچا دیا. جتنی ضرورتیں تھیں قیامت تک کے لیے وہ میرے نبی نے پوری کر دی. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ساری رات ستارے چمکتے رہے، روشن رہے، صبح نہیں ہوئی. روشنی کا انکار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ستارے تو چمکتے رہے، صبح نہیں ہوئی. 14ویں کا چاند ساری رات چمکتا رہا، صبح نہیں ہوئی. سورج کے نکلنے سے 20-25 منٹ پہلے اطلاع آئی کہ سورج آنے والا ہے، روشنی پھیلنے لگ گئی. بیٹا بیٹھ جاؤ. روشنی پھیلنے لگ گئی، پھر سورج چڑھا، پھر پورا جہان روشن ہو گیا، گھر روشن ہو گئے، جنگل روشن ہو گئے، سمندر روشن ہو گئے، سڑکیں روشن ہو گئیں. سورج نے آ کے کہا میں خاتم الانوار ہوں. ستارے چمکتے رہے تھے، صبح نہیں ہوئی تھی. چاند ساری رات چمکتا رہا تھا، صبح نہیں ہوئی تھی. میں خاتم الانوار ہوں، میں آیا تو پھر دنیا روشن ہو گئی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے روشنی کو ختم کر دیا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے نور کو ختم کر دیا، بلکہ معنی یہ ہے کہ دھرتی کو جس روشنی کی ضرورت تھی وہ میں نے پوری کر دی. میرے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی ضرورت نہیں. اس معنی میں میرا نبی خاتم النبیین ہے کہ لوگوں کو دین کے معاملے میں جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے. یہ ہے ختم نبوت کا معنی. اللہ کرے آپ کے ذہن میں رہے تاکہ کوئی مرزائی یا کوئی ڈاکو آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالے. تو یہ پہلی دلیل ہے. میں اسی کے ساتھ اسی آیت کے میں اور آیتیں بھی پیش کر سکتا ہوں. 100 آیتیں جو ہیں میں اور آیتیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن نہیں، وقت کی قلت ہے. میں ذرا سفر میں نے تھوڑا سا طویل کرنا ہے.
اسی کے ساتھ میں شریعت کی دوسری دلیل میرے آقا کا فرمان اسی کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں، تھوڑی سی تشریح بھی ہو جائے گی۔ مرزے نے خاتم کا معنی کیا مہر، اور خاتم کا معنی مہر ہوتا بھی ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ خاتم، ختم اللہ علی قلوبہم، کیا میں نے اللہ نے کیا لگا دی؟ مہر۔ لیکن مرزے نے دھوکہ دیا۔ پھر سنیے، ہم گالم گلوچ نہیں کریں گے اپنے درسوں میں، اپنی تقریروں میں، لیکن ہم مرزائیوں کو دعوت ضرور دیں گے کہ ہم تمہیں دعوت ایمان دیتے، تم غلط رستے پہ نکل گئے ہو۔ ہماری بات، میری اس گفتگو کو جتنے مرزائی سنیں گے سوشل میڈیا پر، خدا کے لیے وہ اس پر غور کریں۔ مرزے نے خاتم کا معنی کیا مہر، اور خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر۔ کیا معنی کی؟ اور اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دے دی، اللہ نے آپ کو یہ عظمت دے دی، اللہ نے آپ کو یہ مقام دے دیا کہ آپ کے بعد وہی نبی بنے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے۔ یہ اس نے معنی کر دیا خاتم النبیین کا۔ اللہ نے آپ کو فضیلت دے دی کہ جس پر آپ مہر لگائیں گے وہ نبی بنے گا، جس پر آپ مہر لگاتے چلے جائیں۔ وہ مہر اللہ نے مجھ پر لگا دی، نبی پاک نے وہ مہر مجھ پر لگائی، اس لیے میں نبی ہو گیا۔ یہ مرزے نے لکھا، مرزائی بھی یہی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 14 ساڑھے 14 15 صدیوں میں صحابہ سے لے کے آج تک کسی مفسر نے خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں کیا۔ آپ نے کہاں سے کہا؟ کسی نے یہ معنی نہیں کیا۔ صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ معنی کیا ہو، تابعین میں سے کسی مفسر نے یہ معنی کیا ہو، ائمہ مجتہدین میں سے کسی امام نے یہ معنی کیا ہو، مفسرین میں سے کسی مفسر نے، محدثین میں سے کسی محدث نے، فقہاء میں سے کسی فقیہ نے یہ معنی کیا ہو تو لاؤ پیش کرو یہ معنی۔ تم قیامت کی صبح تک اس معنی کا ثبوت نہیں لا سکتے ہو۔ اصل معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو تمام نبیوں پر مہر بنایا، نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر۔ اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا، مہر لگانا، ہم کیا کہیں گے؟ سیل کرنا۔ کسی زمانے میں جب ڈاک خانے کا نظام تھا تو اس میں لفافے، کارڈ لوگ ڈاک خانے والے ڈالتے جاتے ہیں، پھر وہ اس تھیلے کو بند کرتے ہیں، پھر اسے سیل کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی خط اس میں ڈالا نہیں، باہر کا کوئی خط ڈالا نہیں جا سکتا، اندر سے کوئی خط نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے سیل کرنا، نبیوں پر مہر۔ یہ ہے خاتم النبیین کا معنی کہ آپ سارے نبیوں پر مہر ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنی بھی نہیں، اور آپ سے پہلے جن کو نبوت مل چکی ہے ان میں سے کسی سے نبوت چھینی بھی نہیں جانی کہ کوئی نکل جائے، اس سے کسی سے چھینی بھی نہیں جائے گی، اور کسی کو نبوت مل بھی نہیں سکتی۔ یہ ہم نے معنی کیا، لیکن میں اپنا معنی ٹھونسنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر میں مرزائیوں کو دعوت دیتا ہوں۔ ایک معنی مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا، ایک معنی میں نے کیا۔ اس نے کہا نبیوں کی مہر، جس پر آپ مہر لگائیں وہ نبی بن جائے۔ میں نے معنی کیا نبیوں پر مہر، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ میں نے معنی کیا، نہ میرا معنی نہ تمہارا معنی۔ جس ہستی پر قرآن اترا تھا
اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین کا معنی کر دیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھئی وپار دی گل ہے کہ کوئی نہ؟ جن پر قرآن اترا ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا پڑ گیا ہے، آپ خاتم النبیین کا معنی کریں۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، میرے آقا نے کہا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ۔ میری امت میں 40 بڑے بڑے دجال آئیں گے، بڑے بڑے کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ ایو تا رولا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، خاتم النبیین کس کو کہتے ہیں، اس کا مفہوم تو آپ بیان فرمائیں نا۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، میں ترجمہ نہ کروں، صرف عربی کی عبارت پڑھوں اور آپ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ میرے آقا نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین، میرے نبی نے خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ کیا معنی کیا؟ لا نبی بعدی۔ تو ختم نبوت کا معنی یہ ہوا کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں۔ اس پر میں اور حدیثیں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس ختم نبوت والی کتاب میں 210 حدیثیں پیش کی۔ کتنی؟ 210، جن سے میرے آقا کی ختم نبوت ثابت ہو رہی۔ لیکن وقت کی قلت کی بنا پہ میں ان حدیثوں کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا، میں تیسری دلیل کی طرف آنا چاہتا ہوں، اجماع امت۔ اور اجماع امت میں بھی صحابہ کا اجماع، سب سے پہلا اجماع نبی پاک کے انتقال کے بعد، نبی پاک کی وفات حسرت آیات کے بعد صحابہ کا سب سے پہلا اجماع اور عقد اس مسئلے پہ ہوا تھا کہ جو شخص آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ صحابہ کا اجماع ہوا تھا اس بات پر، ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا، ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ ویسے تو اجماع سکوتی کیا ہوتا ہے؟ اجماع سکوتی یہ ہے ایک صحابی نے بات کی، باقی چپ کر گئے، اس کی تردید نہیں کی، یہ اجماع سکوتی۔ یہ بھی تواتر کے درجے میں، آپ اصول فقہ کی کتاب میں پڑھیں، یہ بھی تواتر کے درجے میں ہے۔ اور یہاں حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں لشکر روانہ ہو رہا ہے، کس کے خلاف؟ مسیلمہ کذاب، جس نے میرے نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور 1200 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ سن رہے ہو کون نہیں سن رہے ہو؟ کتنے؟ بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، طائف، ان ساری جنگوں میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ میرے آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شہید۔ کتنے صحابہ؟ 30,000 وہ کفار تہہ تیغ کر دیے گئے، 30,000۔ اور جس وحشی نے کبھی حضرت حمزہ کو نیزہ مار کے شہید کیا تھا، اس نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے وہ بدلہ بھی چکا دیا۔ اسی وحشی نے مارا، مسیلمہ کذاب بھی اس میں قتل ہو گیا۔ صحابہ کا اجماع ہوا، اجماع کسی، کیوں بھئی آپ سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہو، بولو۔ جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت صدیق اکبر نے اجلاس بلایا کہ زکوٰۃ دینے سے کچھ لوگوں نے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا
میرے نبی کے زمانے میں جو ایک رسی زکوٰۃ کی فنڈ میں مد میں دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے. ہے یہ بات، ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے. ابو بکر اس کو نہیں چھوڑے گا. جنگل کے درندے میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں پھر بھی میں ان سے جہاد کروں گا. بعض روایات میں آیا یہ کہنے کے بعد حضرت ابوبکر نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ ادا کرنے کے بعد دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے ہو تو ابو بکر اکیلا جہاد کرے. کیا بات ہے ابو بکر. آمن الناس بر مولائے ما. ہم نے ایک ٹچ دیا ہے ختم نبوت اور عظمت صاحب. چلو میں تھوڑی سی اس کی بھی گفتگو کروں یا نہ کروں؟ آمن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینہ ما، ہمت او کشت ملت راچو عبر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. وہ علامہ اقبال، کیا بات کہہ گیا علامہ اقبال. لیکن اس کا جو ترجمہ میں کروں گا نا وہ انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ دے. علامہ اقبال نے تو اپنی طور پہ ایک بات کہی، اس کا مفہوم یہی ہے جو میں بیان کروں گا. آمن الناس بر مولائے ما، صدیق اکبر وہ ہے جس نے ہمارے آقا پر سب سے زیادہ احسان کیے ہیں. آمن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینہ ما. اور اسلام کی وحی جب اتری تو سب سے پہلے ماننے والا بھی ابو بکر ہے. ہمت او کشت ملت راچو عبر. نبی پاک کا انتقال ہوا، منکرین زکوٰۃ اٹھ کھڑے ہوئے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اسامہ کا لشکر نبی پاک نے اپنی زندگی میں روانہ کیا تھا، وہ لشکر وفات کا سن کے واپس آ گیا. اس لشکر کو بھی روانہ کرنا تھا، لشکر کو روانہ کرنا تھا. حضرت عمر سارے صحابہ کے ایلچی بن کے آئے کہ اسامہ علی لشکر ران دیو، پہلے مدعی نبوت سے نپٹ لیں، اطراء محاذ کھولنے صحیح نہیں، بٹ جائیں گے تو یہ رہنے دو. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اسے روک لوں؟ نہیں ہو سکتا. دوسرا پیغام آیا، لشکر بھیجنا ہے. اسامہ کی عمر 18 سال ہے. 18 سال کا بندہ سپہ سالار، جس کی کمان میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے بہادر. تو کمان بدلیں، اسامہ کے بغیر کسی اور کو کمانڈر بنائیں. فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا ابو بکر اس کو لشکر روانہ کر دی. منکرین زکوٰۃ جو تھے ان کے خلاف بھی لشکر کیا ہو گیا؟ روانہ ہو گیا. ان سے لڑیں گے، زکوٰۃ وصول کریں گے. اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے منکر ہیں. ادھر جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، ادھر نبی پاک کا تازہ تازہ انتقال ہوا ہے. بڑے حالات عجیب ہیں امت کے. یہ سارے حالات ذہن میں رکھیں، پھر اس کا ترجمہ سنیں. علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو عبر. کشت کہتے ہیں کھیت کو، کشت کھیت کو، عبر بادل کو، عبر بادل کو. علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت خشک ہونے لگتا ہے، کھیت خشک ہونے لگتا ہے تو پھر بادل آتے ہیں، اس کھیت پہ برستے ہیں، پھر کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے، فصلیں ہونے لگ جاتی ہیں. نبی پاک کے انتقال کے بعد اسلام کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. ہمت کشت ملت راچوا.
ہمت او کشت ملت راچو آبرو، ثانی اسلامو غارو بدرو کابرو۔ ہر جگہ پہ میرے نبی کا ثانی ہے، غار میں بھی، قبر میں بھی، مزار میں بھی، اور کل حوض کوثر پہ بھی، پھر جنت میں بھی۔ یوں ہی باتیں بناتے رہتے ہو، منافقوں کا ان پر لیبل چسپاں کرتے رہتے ہو، نفاق تھا، منافقت ان کے اندر تھی۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتی ہے میرے پیغمبر اگر منافقوں نے شرارتیں نہ چھوڑی نا تو پھر یہ بھی نہیں رہیں گے مدینے میں، انہیں میں رہنے نہیں دوں گا، منافقوں کو میں رہنے نہیں دوں گا۔ اور ابو بکر کو محمد کے سینے کے ساتھ سلا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر اسامہ کے معاملے میں اعتراض کیا، نہ بھیجیں، میری بات غور سے سننی ہے۔ زکوٰۃ جو نہیں دیتے تھے نا، ان کے بارے میں بھی حضرت عمر نے کہا کلمہ تے پڑھ دیں نا، ابھی رہنے دیں، اعتراض کیا۔ لیکن جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جانے کے لیے حضرت عمر نے بھی اعتراض، صحابہ کا اجماع ہوا کس بات پہ؟ کہ جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا، یہ میری بات آپ نے غور سے سنی، حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا مسلمہ کو پیغام بھیجاؤ آپ مناظرہ کریے، ٹیبل ٹاک، تو اپنے دلائل دے ہم اپنے دلائل دیں، تو دلائل دے اجرائے نبوت پر کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں گے نبوت کے ختم ہونے پر کہ یہ سلسلہ ختم ہے، آ مناظرہ کریں، مباحثہ کریں، دلائل دیں، مباحثہ کریں۔ نہیں لگا، صدیق اکبر نے کہا جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں ہے، ابو بکر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ ابو بکر نے تلوار اٹھا لی، صحابہ کو بھیجا، کلا کما کر دو اس مدعی نبوت کا۔ آپ جانتے ہیں تاریخ طبری اٹھائیے، البدایہ والنہایہ اٹھائیے، مسیلمہ اپنا کلمہ پڑھاتا تھا، مسیلمہ آذان میں اپنے نام کی شہادت دلواتا تھا، مسیلمہ کلمہ بھی محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا، اور مسیلمہ آذان میں بھی کہلاتا تھا اشہد ان۔ آج کئی لوگوں کو یہ بھی ہے نا، نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں جی، آذان وہی دیتے ہیں جی، نماز وہی پڑھتے ہیں جی۔ آذان وہ بھی یہی دیا کرتا تھا، آذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ وہ کہتا تھا، کلمہ بھی یہی پڑھتا تھا۔ پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ نے اسے مسلمان تسلیم نہیں کیا، مسلمان تسلیم، اس کے خلاف اعلان جنگ کیا، اعلان جہاد کیا تھا۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 3۔ میں نے ہر چیز میں سے ایک ایک دلیل دے دی، قرآن، حدیث، اجماع صحابہ۔ قیاس کو میں عقل کہہ لیتا ہوں، اس میں قیاس کیا کرنا ہے یار؟ جو چیز قرآن کی آیتوں سے ثابت ہو اس میں قیاس کیا کرنا ہے؟ جو چیز حدیث سے ثابت ہو اس میں قیاس کیا کرنا ہے؟ اس میں تو قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میں عقل کی بات کر لیتا ہوں، عقل کی بات کر لیتا ہوں، عقل کے پیمانے پہ تولو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی بننے کی ضرورت کیا تھی؟ کون سی کمی رہ گئی تھی جس کو مرزے نے پورا کرنا تھا؟ دین ناقص تھا، قرآن تحریف شدہ ہو گیا تھا، اس نے آ کے اصلاح کرنی تھی۔ اگر قرآن بدل جاتا تو پھر سمجھ آتی تھی کہ ایک نیا نبی آئے
اور اصلی قرآن سامنے لائے. دین ناقص نہیں، دین مکمل ہے، قرآن محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پھر نئے نبی کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نئے نبی کی کیا ضرورت تھی؟ لطیفتاً ایک بات کہہ رہا ہوں، لطیفتاً. اور لطیفہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اسی وقت سمجھ جائے. تے جے بندے 5 سیکنڈ تو بعد ہسنا نا، پھر وہ لطیفہ نہیں رہے گی. پھر لطیفہ بیان کرنے والا بھی سوچتا رہتا ہے بے میں کنہ دے وس پائے گی. یہ نمازاں پڑھنیاں 5 تے جنوری دے مہینے چ بھی کرنا وضو، تے رکعتاں پڑھنیاں عشاء دیاں 17 تے روزے رکھنے جون جولائی دے تے زکاۃ، یہ انہی کرنا. پھر مرزے دی کیڑی ضرورت ہے؟ آمنہ دا لال چنگا نہیں؟ نمازیں وہی، وضو وہی، روزہ وہی، افطار وہی، سحری وہی، حج وہی، زکوٰۃ. تو آپ کیوں آئے بھائی؟ کون سی اصلاح کرنی تھی دین میں جو آپ نے آ کے کی ہے؟ بس آج کی محفل میں اتنی بات ہی کہنا چاہتا تھا. اللہ کرے میری بات مؤثر ہو. میں نے 8 درسوں میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ. یار یہ تو کوئی موضوع کے ساتھ متعلق نہیں. اگر پرچی موضوع سے متعلق ہو تو پھر تو میں اس کا جواب دوں، اور یہ تو بالکل ہی موضوع سے ہٹ کے ہے. جو صاحب جنہوں نے یہ پرچی بھیجی ہے وہ مجھ سے ملیں، کل ملاقات کر لیں. اب تو میں نے